حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ غزوہ مستلق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، اس غزوہ سے جب واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس کسی کو کوئی حاجت آئی ہو تو وہ کر لے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے چلی گئی قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں پر ان کا ہار ٹوٹ گیا۔ جب ان کا ہار ٹوٹ گیا تو وہ ہار کے جو موتی تھے ان کے چننے میں لگ گئی۔ جب ان کے چننے میں لگ گئی تو وہاں سے قافلہ رواں ہوا۔ دیکھیں، جب پرانے زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے اوپر ایک کھجاوا رکھا جاتا تھا، مطلب ایک جھولا سا ہوتا تھا، وہ رکھا جاتا تھا، تو وہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ اندر پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ ہے یا نہیں۔ تو چونکہ پردہ کا حکم تھا تو لہذا بس صحابہ کرام وہی جو کھجاوا تھا اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے اور روانہ ہو جاتے۔ تو کھجاوا بہت بھاری تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھجاوا رکھ کر روانہ ہو گئے کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اصل میں وہ کیا تھا؟ وہ نہیں تھے۔ اس سے ایک بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر پردے کا بہت اہتمام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جب کسی غزوہ سے واپس ہوتے تھے تو کہیں دور میل فاصلے پر اپنے پیچھے ایک بندے کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ جو پیچھے سے کوئی چیز وغیرہ رہ جائے وہ اس کو لے کر آ جائے۔ اس بار غزوے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اب آیا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کیسا پہچانا؟ اب یہاں پر دو باتیں، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، یہ بات تو انہوں نے پہچان لیا، اور جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تاکہ وہ آ جائیں۔ جب وہ واپس تو واپسی پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف قسم کے تہمت لگا دیے اور ایسا ڈنکا بجا دیا کہ مدینے میں سارے مسلمان شک و شبہات میں پڑ گئے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت یوسف پر جب کوئی تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، مریم پر جب تہمت لگی بچے نے گواہی دی، لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی رب خود بول اٹھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ کیا ہے؟ یہ بہتان عظیم ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور اس صورت میں تقریباً بہت سی آیات میں برات کا حکم مطلب جو ہے ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تہمت سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں نے مطلب ایک جنگ چھڑ گئی تھی کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے مدینے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ خود بول اٹھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلے کی وضاحت بھی ہو گئی کہ محسن عورت، پاک عورت پر تہمت لگانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک عورت پاک ہے، یہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ہم شک و شبہات کی وجہ سے ایک دوسرے پر کتنی تہمت لگا دیتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ شک کے بنا پر۔ حالانکہ قرآن میں کیا ہوا ہے کہ 4 گواہ لاؤ۔ کتنے گواہ لاؤ؟ 4 گواہ لانے کے بعد، اور ہم شک کے بنا پر یقین جانیے ہمارے اپنے گاؤں میں اتنی طلاقیں ہو چکی اسی شک کی وجہ سے، یقین نہیں، شک کی وجہ سے۔ تو لہذا اپنے ذہن سے یہ شک و شبہات کو دور کریں، اور کسی پاک دامن عورت پر ایسا گھرونا الزام لگانا جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے، اس سے بھی بچیں، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی اس کے پاک دامنی کا انکار کرے تو وہ دائرۂ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ پاک دامنی کا اس مسئلے میں لوگ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے کئی مذاہب ایسے ہیں جن میں اس کا مکمل طور پر اس کے پاک دامنی کا انکار کیا جاتا ہے،
لیکن یہ مسئلہ غور سے سن لیں کہ اس کے پاکدامنی کا انکار وہ دار اسلام سے کیا ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ یہ نص قطعی ہے، مطلب قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، وہ لازم بات ہے وہ قرآن کا انکار کرے گا، تو لہذا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔